اچھا سر، یہ عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے کا جو ریلیشن ہے نا وہ صرف اپنی والدہ اور والد کے ساتھ نہیں ہوتا. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا تو اس میں تایا، چچا اور پھوپھو بھی ہوں گی، اور پھوپھو تو ایک ویسے ہی بہت ڈومیننٹ سا کریکٹر ہے بچوں کے لیے. اور پھر جب وہ اپنے ننیال جائیں گے تو وہاں پہ ماموں، خالہ، یہ سارا سلسلہ بھی ہوگا. تو یہ جو والدین سے ہٹ کے جو باقی رشتے ہیں، بچے کے لیے اس کی کیا لمیٹیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے یعنی کہ بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے پیرنٹس سے، وہ بچوں یعنی کہ پیرنٹس کی افورڈیبلٹی نہیں ہوتی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کی وہی خواہش، وہی جو اس کی چیز ہے وہ چاچا جان پورا کر دیتے ہیں اور چندہ ماموں جو ہوتے ہیں وہ پورا کر دیتے ہیں. تو اس میں کس طرح سے ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا جو ریلیشن ہے وہ ان باقی جو بچوں کے ریلیٹیو ہیں ان سے کس طرح کا رکھیں؟ اچھا، یہ نا الحمدللہ ہمارے مشرقی رشتوں کی خوبصورتی ہے کہ والدین کے علاوہ والدین ہی کی طرح پیار کرنے والے اسے ماموں میسر ہیں، چچا میسر ہیں، خالہ میسر ہیں، پھپھو میسر ہیں. تو یہ سارے بچے سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جس گھر کا پہلا بچہ ہوتا ہے نا، تو ننیال کے اندر بھی وہ شہزادوں کی طرح، یہ شہزادی کی طرح رہتا ہے، اور اپنے ددیال کے اندر بھی وہ اسی طرح شہزادوں کی طرح رہتا ہے. تو یہ رشتوں کی خوبصورتی ہے. لیکن اس میں یہ حفظ مراتب ہے، یعنی یہ ترتیب ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی آدمی انسان کے ساتھ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور باقی اپنے والدین سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا. وہ ماموں ہیں، وہ چچا ہیں، وہ خالہ ہیں، وہ پھپھو ہیں. کہ بچوں کا سب سے زیادہ جو مخلص رشتہ ہے وہ اس کے امی ابو ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا، ہم جب اس میں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں نا، بعض اوقات والدہ جو ہے وہ ان کو پھپھو سے بدظن کر رہی ہیں، یا والد ان کو خالہ یا ماموں سے بدظن، یہ تو ہوگی تفرید کی طرف. افراط یہ ہے کہ بھائی وہ بچہ جب یعنی نانا ابو کی طرف یا نانی اماں کی طرف جاتا ہے تو اکیلا کئی کے دن ادھر رہ کے آ جاتا ہے. یا اگر یہ علیحدہ گھر میں رہتے ہیں تو دادا دادی کی طرف، چچا جان کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ کئی کے دن رہ کے آ جاتا ہے. یہ افراط ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. یہ والدین کے لیے بالکل ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ان کو ڈیسیژن لینا چاہیے. بچے والدین کے علاوہ کسی کے ساتھ والدین سے زیادہ اٹیچ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی جو 2-3 عملی صورتیں اس وقت ہیں نا ہمارے ہاں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کے گھر جا کے اکیلے رہنا بالکل پرمٹ نہیں کرنا چاہیے. جب نانوں کی طرف جائیں، امی جائیں، ابو جائیں، ان کے ساتھ جائیں. ماموں کی طرف جائیں، جب چچا کی طرف جائیں امی ابو کے ساتھ جائیں گے. رہنا بھی ہے تو ساتھ رہیں گے، اکیلے نہیں رہیں گے. یہ بات یعنی اس میں یہ ہمیں ڈیسیژن لینا چاہیے، ایسا نہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی چیز ابو نے کہہ دی ہے، امی نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے نہیں لینی، وہ خالہ اور ماموں اگر لے کے دیں، یا چچا اور پھپھو یا کوئی اور لے کے دے، تو وہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے محبت کرتے ہیں. بچوں کو سمجھانا چاہیے، نہ ان کو سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. وہ تھوڑے بہت ناراض ہوں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں. اگر وہ گھر میں بڑا ہے تو اس کے ذریعے سے انہیں پھر راضی کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ والی چیز، یہ والا کھلونا میں نے اس نے مجھے کہا تھا، میں نے خود اسے کہا کہ یہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. جو اس کے لیے ضروری چیز ہوگی وہ میں لے دوں گا. اگر آپ نے کوئی گفٹ دینا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ بھائی کون سے ایسے گفٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی والدین سے زیادہ جو ہے وہ اس کو محبت کر کے اس کو گفٹ دے رہا ہے تو والدین کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. صحیح. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا کہ بچہ کمپیریزن کرنے لگ جائے گا. بالکل. بچہ آپ کو کہے گا کہ ماموں نے آپ نے نہیں تھا لے کے دیا، دیکھیں ماموں نے، خالہ میری لے آئی ہیں. تو اس سے پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عزت کم کی نا، انہوں نے اس گھرانے کو فائدہ تو نہیں دیا، انہوں نے تو نقصان دیا اس گھرانے کو. بالکل. یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے صرف والد اور والدہ کی بات مانتے اور ان کی بات کو عرف آخر. اور یہ بھی ہے نا کہ ان کی اٹیچمنٹ لائف لانگ چل بھی نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی. ہاں جی، ہو نہیں سکتی. وہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہے. تو اب یہ ہوا کہ بچے کو آپ نے کسی چیز پہ نہ کی، بچے کے ذہن میں میں ماموں کو کہہ دوں گا، میں خالہ کو کہہ دوں گا. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ماموں اور خالہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو اس لیے یہ چیز جو جتنی اس طرح کی چیزیں کہ جو والدین کی اٹیچمنٹ سے ہٹ کے بچوں کی اٹیچمنٹ ان کے یعنی والدین کے علاوہ رشتوں کے ساتھ بناتے ہیں، تو یہ رشتے ٹھیک نہیں ہیں. یعنی یہ اٹیچمنٹ ٹھیک نہیں ہے. رشتے دار پیارے ہیں، یہ اٹیچمنٹ ٹھیک نہیں ہے. والدین کو اس کے اوپر فوری طور پہ سوچ کے اس بات کے اوپر انہیں بند باندھنا چاہیے.